دنیا میڈ ان انڈیا دہشت گردی کا شکار ہے۔ پڑوسی پاکستانی ہو یا پھر 7 سمندر پار امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ، بھارتی سرکار اور خفیہ ایجنسی را اپنے ہینڈلرز اور اجرتی قاتلوں کے ذریعے خطے اور پوری دنیا کا امن داؤ پر لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ سیاسی مخالفین سے لے کر خضار کے معصوم بچوں تک اپنے مفادات کے لیے سب کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف آج کی بات تو نہیں ہے، گزشتہ 50 سال سے بھارت یہی تو کرتا آیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مکتی بانی ہو، بلوچستان میں BLA ہو، ہر کسی کے پیچھے ایک کردار بھارت کا کردار ہوتا ہے۔ We are going to tell the world, we are telling the world, we are telling the people of Pakistan, people of Balochistan, the global community, the epicenter of destabilization in this region, India, with a history that starts from 1971 Mukti Bhani, even before, and in multiple countries of this region they have done it. پاک فوج کے ترجمان نے آج وفاقی سیکرٹری داخلہ کے ساتھ کی گئی پریس کانفرنس میں ثبوتوں کے ذریعے گزشتہ چند سالوں میں ہونے والے حملوں کے اعداد و شمار دنیا کے سامنے رکھے اور پچھلے 1 سال میں بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کی ظالمانہ کارروائیوں کی فہرست بھی پیش کی گئی۔ 12 اپریل 2024 نوشکی 12 انوسینٹ لیبررز شہید کیا گیا۔ 28 ستمبر 2024 پنجگور another 7 پور لیبررز مزدوروں کو شہید کیا گیا۔ 10 اکتوبر 2024 دکی میں 21 مزدوروں کو کول کی مائنوں میں کام کر رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ 14 فروری ہرنائی 10 معصوم لوگوں کو ایک IED ایکسپلوژن میں شہید کیا گیا۔ 19 فروری بارکھن 7 مسافروں کو بس سے اتار کے شہید کیا۔ 11 مارچ جعفر ایکسپریس innocent civilians including children, women and people going on leave from the security forces, they were martyred. Fitna al-Hindustan has been deliberately targeting innocent civilians, women and children. DG ISPR نے یہ بھی بتایا کہ فتنہ الہندوستان نے سافٹ ٹارگٹس پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ 6 اور 7 مئی کو فتنہ الہندوستان کے باپ نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا اور 40 افراد کو شہید کیا۔ 6-7 مئی کو فتنہ الہندوستان کا جو اصل باپ تھا وہ خود آتا ہے اور وہ بھی دہشت گردی کرتا ہے، مساجد کو نشانہ بناتا ہے اور ہمارے 40 سیولینز کو، جس میں 22 بچے اور عورتیں ہیں، پاکستان کے، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ DG ISPR نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خضار حملے میں فتنہ الہندوستان ملوث ہے۔ خضار میں 21 مئی کو بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں اب تک 6 معصوم جان سے جا چکے ہیں اور 50 کے قریب زخمی بھی ہیں، لیکن ہندوستان یہ نہ سمجھے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، جواب تو ملے گا۔ 21 مئی 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا جاتا ہے، 51 زخمی ہیں، میکسیمم اس میں بچے ہیں، فائٹنگ فار their life. This is the real face of فتنہ الہندوستان۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی ایک اور پریشانی یہ ہے کہ بلوچستان معاشی لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان میں ریکوڈیک آپریشنل ہونے جا رہا ہے، جس میں متعدد بیرونی پارٹنرز بھی شامل ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاروں کی اس منصوبے میں بڑی دلچسپی ہے۔ سرمایہ کاروں کی چاغی منرلز میں دلچسپی ہے، جو یقیناً بھارت کے مفادات کے تو خلاف ہے، اس لیے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، جس کا بلوچ نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہیں اسلم اچھو، ویل نون ٹیررسٹ۔ انڈیا میں ان کے میکس ہاسپٹل ہے، ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ اوور دیر۔ فتنہ ہندوستان کا آگے جو اس کا BLA، اس کا ٹیررسٹ ہے بشیر زیب۔ ڈاکٹر علا نظر another ٹیررسٹ، اور اس کا انڈیا میں ویزا اور انٹری۔ تو جب یہاں سے کوئی زخمی ہوتے ہیں، گولی لگتی ہے، تو پھر انڈیا اپنے ان ایسٹس کو ریکور کرتا ہے، ان کو ہندوستان لے کے جاتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے۔ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں ہندوستان اور اس کے فتنے، ان کا کوئی بلوچیت سے، پاکستان سے، کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوستان کی پراکسیاں ہیں۔ فتنہ الہندوستان یعنی دہشت گرد ہندوستان کی پراکسیز کا ذکر کرتے ہوئے DG ISPR نے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور مہرنگ بلوچ کو بے نقاب کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تو دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں۔ BYC کی مہرنگ بلوچ انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل، اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا کہ she and this BYC is a proxy of the terrorism۔ یہ پاک فوج کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کی تفصیل بھی بتائی گئی۔ اسی دوران وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا نے کہا کہ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی ہے۔ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کھا کر باولے ہوئے مودی کو بھی پاک فوج نے بڑا 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ دوبارہ شوق ہے اگر آپ کو تو آئیں، اگر کوئی گھمنڈ باقی ہے تو دوبارہ آزما لیں۔ دنیا کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع حل کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ مسئلہ کشمیر کے تنازع میں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ چین بھی ایک فریق ہے۔
پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے, پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر ایز پر دی UNSC ریزولوشن. ناظرین, اس اہم ترین پریس کانفرنس میں خزدار کے معصوم بچوں کے جنازوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ننھے جنازے سب سے بھاری ہوتے ہیں. اور یہ بات کرتے ہوئے DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف بمشکل جذبات پر قابو رکھ سکے اپنے. دیکھیے. Till the time this nation has such father who can shoulder such heavy coffins of their little daughters and then show this resolve, this Hindustan, this fitna al-Hindustan, this fitna al-Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. آج کی اہم ترین پریس کانفرنس پر اور آگے اب ہونے کیا جا رہا ہے, نیشنل ایکشن پلان میں کس طرح کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے, ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں سینیٹر فیصل وافدہ صاحب جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم فیصل صاحب. آج کی جو تفصیلی ایک پریس کانفرنس ہوئی DG ISPR کی, اوبویسلی آپ نے دیکھی ہوگی, سنی ہوگی, بہت کچھ دکھایا گیا, بہت کچھ اس میں بتایا گیا. 20 سالوں سے جس طرح سے بھارت کی انوالومنٹ ہے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں, وہ دنیا کے سامنے ثبوت باقاعدہ ہم نے رکھے ہیں. اب مارنگ بلوچ, ان کو دہشت گردی کا پراکسی کہا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا جو وفد دنیا بھر میں جا رہا ہے, جو بھارت کی طرف سے نیریٹو رکھا جائے گا, اس کو کاؤنٹر پاکستان کی طرف سے کیا جائے گا, ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم قائل کرنے میں دنیا کو کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں بہن, سب سے پہلی چیز تو ہے کہ جو ابھی ہم نے جنگ جیتی ہے نا, اسے ہم نے روایتی جنگ نہیں جیتی. ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ جیت لی ہے, ہم نے انٹرنیشنل فرنٹ جیت لیا ہے, ہم نے اکنامیکل فرنٹ جیت لیا ہے, ہم نے بارڈر کا فرنٹ جیت لیا, ہم نے ٹیررزم کا فرنٹ جیتا, ہم نے وار فرنٹ جیتا. یہ سارے فرنٹ ہم نے جیتے کیونکہ پاکستان یونائٹڈ تھا. اینکرز, رپورٹرز, چینلز, ہر کوئی ریسپانسبل پالیٹکس کر رہا تھا. یونٹی آف کمانڈ کے ساتھ چیف آگے بڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور چیف جب آگے بڑھا ہے وہ فرم بھی تھا, وہ ویل پلان بھی تھا, ایگزیکیوٹ بھی کرنا جانتا تھا, نیت کا بھی کھرا آدمی تھا, اور تگڑا اور قابل چیف تھا. تو سب کی کمبینیشن کے اندر ہم نے یہ جنگ جیتی ہے. اب جہاں تک بات ہے نیریٹو کی یا ڈپلومیٹک فرنٹ میں, ایک تو دیکھیں بلاول سے 2 آدمی تھے پاکستان کے اندر, یا 2 آدمی ہیں جو انگریزی میں ڈیپتھ رکھتے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر. اس میں ایک عمران خان صاحب اور ایک بلاول صاحب. وہ ویل ایجوکیٹڈ بھی ہے, جو ڈیپتھ بھی جانتا ہے, ماں سے بھی ملا ہے وراثت میں, باپ سے بھی ملا ہے, نانا سے بھی ملا ہے. اور جو پوری ٹیم بنائی ہے اس میں شہر امان صاحبہ ہیں, مہناز امانی خیر صاحبہ ہیں, خرم دستگیر صاحب ہیں, مصدق صاحب ہیں, یہ سب, جیلانی صاحب ہیں, یہ سارا بڑا زبردست پینل بنا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے نیریٹو کے اندر سب سے بڑا امپیکٹ یہ کہ ہمارے پاس شواہد ہیں ان کی دہشت گردی کے. ان کا شواہد نہیں, ان کا زبانی سب کچھ ہے, ہمارے پاس شواہد ہیں, اور ہمارے پاس ایک اچھی تگڑی ٹیم جا رہی ہے. اور جتنا ISPR نے کام کر دیا ہے تو آدھا کام تو وہ کر چکے ہیں, آپ نے سب لے کرنا ہے وہاں ٹیبل پر. تو اب ہم بھی توقع رکھنی چاہیے کہ یہ کام کر جائیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کیونکہ ہمارا دشمن گھٹیا ہے, چھوٹا ہے, کمتر ہے, اس کی انڈین لوسی فوج ہے, ایک گھٹیا پرائم منسٹر ہے, قاتل پرائم منسٹر ہے, کہ وہ ہمارے بچوں تک آ گئے ہے. اور اس سے پہلے بھی جب وار سٹارٹ ہوئی تو سارے سویلینز پہ اٹیک کیا. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چیف نے یہ آرڈر کیا تھا کہ سویلین ٹارگیٹ انڈیا کے لاک نہیں کیے جائیں گے. آج بھی وہ ایسا ہی سوچتے ہیں, اور ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ یہ بچے یہاں بھی پڑھیں وہاں بھی پڑھیں. ہمارا ان سے سلوے ہے. ہم نے 258 موت کے گھاٹ اتارے ان کی لوسی فوجی, ہم پھر ان کی موت کے گھاٹ اتار دیں گے. یہ جو پراکسیز کے ذریعے چیزیں ہو رہی ہیں, ہم ان کو بھی 150 آپریشن ڈیلی ہو رہا ہے, ہم گھس گھس کے مار رہے ہیں. اور ان کی آڑ میں جو لبرلز ہیں جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, ان کو بھی ہم دہشت گرد یا پاکستان کے اندر ٹریٹ کریں. صحیح, پاکستان کے اندر اور بارڈر کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. لیکن اب میں اس وفد کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کب روانہ ہوگا, کیونکہ بھارت نے تو اپنے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کے لیے اپنے وفد کو روانہ کر دیا, تو ہمارے پاس سے کب ڈیلیگیشن؟ میرے حساب سے میرا خیال ہے 12 تاریخ ہے پلان ڈیٹ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, شاید میری 12 جون. ٹھیک, تو 12 جون, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن جو مجھے آخری ڈیٹ یاد ہے وہ 12 جون ہے, سم تھنگ آن دوز لائنز. تو میرے خیال ہے کہ ہماری کامیابی اللہ کے فضل سے, اگر نیت صاف ہے ہم سب کی, تو ہماری کلیئرٹی اس لیے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں. ان کے پاس شواہد نہیں ہے. زبانی جمع خرچ سے تو دیکھیں, ہماری جیت کو
ہم نے نہیں صرف سیلیبریٹ کیا, ہم نے نہیں بتایا, جی. پوری دنیا نے بتایا. دنیا کی ہیڈ لائنز اخباروں کی, جی. جس کو آپ, میں, انڈیا سب مانتے ہیں, بالکل ایسے انہوں نے نیوٹرل باڈیز نے ہمارے ایکسیپٹیبلٹی کی ہے کہ ہم جنگ جیتے ہیں اور ہم ہر ٹھیک پہ کھڑے ہیں, حق پہ کھڑے ہیں.